السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام اللہ رب العزت کے اس فرمان کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سو ناظرین، اس آیت کی روشنی میں ہم یہ غور کرتے ہیں اور اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا، مسلم سماج کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر رنگ کو لے کر ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ رنگ کو لے کر ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور پوری طاقت اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم صبغۃ اللہ، کہ تم اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کا رنگ آخر کیسا ہے؟ تو قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور یہ بات بھی تم اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ کے رنگ سے بہتر دنیا کے اندر کوئی دوسرا رنگ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا رنگ کیسا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر رنگ سے، جسم سے، جثے سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ایک روشنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے رنگ کہنے کا مطلب کیا؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ رنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح احکامات عطا کیے ہیں اور اس کی جس طریقے سے بندگی کرنی چاہیے اس طرح بندگی کی جائے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ لہٰذا میں یہ اس پس منظر میں بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جو ہے مسلم معاشرے کے اندر عام طور پر ہرے رنگ کو لے کر ہم جو ہے بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس طرح دوسری قومیں زور لگا رہی ہے، جیسا کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے بہت زیادہ کچھ لوگ جو ہے کسی ایک رنگ کو خاص کر کے مذہب سے جوڑ کر اس کو بہت زیادہ پرچار کر رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ واضح انداز میں ہر جگہ اس کو تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا دیکھ کر ہمارے مسلم نوجوان بھی، مسلم معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ رنگ کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، رنگ ہمارے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہمیت کی جو چیز ہے وہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی بندگی ہے۔ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کو ہم جانیں اور اس کی بندگی کریں جیسا کہ بندگی کرنے کا حق ہے، نہ یہ کہ جو ہے ہم مستحب کاموں کی طرف اور غیر ضروری اور غیر اہم کاموں کی طرف توجہ دیے بغیر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی جس طرح پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ ہم عبادت کر سکتے ہیں اس طرح عبادت کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا